خودکشی یاد رکھیں حرام ہے، اور گناہ کبیرہ میں کفر اور شرک کے بعد بہت بڑا گناہ۔ ہمارے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں عشق میں ناکام ہو گئے، لیلا ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ کماتے دھماتے تو ہے نہیں۔ بھائی آپ کماؤ، آپ اچھا پڑھیں، آوارہ گرد دوستوں سے بچیں، آپ کچھ اچھے IT کے کورسز کریں، اپنے فیوچر پر نگاہ رکھیں، اس میں آپ کو دوستوں کی صحبت چھوڑنی پڑے گی، تھوڑا اپنے مزے وقتی طور پہ ترک کرنے پڑیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ ترقی کر جائیں گے، پھر آپ کو اچھی جاب ملے گی، ایک سے ایک لڑکی آپ کو مل جائے گی۔ جو لڑکیاں آپ کو باہر نظر آتی ہیں، اگر اس میں آپ حسن و جمال کی کوئی رمق دیکھتے ہیں، جو گھروں کے اندر پردے میں ہیں، ان سے کہیں زیادہ حسین بچیاں ہیں۔ یہ تو نہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے روڈ پہ ہیں، سارا حسن یہ روڈوں پہ آ گیا اور گھر کے اندر نہیں ہے، کہ اس حسن کے لیے خوار ہو کے آدمی اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ آپ اچھا کماتے ہیں، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ عزت سے اپنا مکان بنائے ہوئے، سینکڑوں رشتے ملیں گے، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی ملے گی، لیکن ہمارے نوجوان جس وقت انہیں پڑھنا ہوتا ہے اس وقت کبوتر بازیوں میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت رات کو چیٹ چل رہی ہوتی ہے، اس وقت فیس بک پر نام محمد اکرم ہے اور زلیخا کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنا کے لڑکیوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہائے ہیلو کیا کر رہی ہو کیا نہیں۔ اچھا وہاں بھی محمد اسلم بیٹھا ہوتا اور اس نے پکچر لگائی ہوتی ہے کسی پڑوسی ملک کی ہیروئن کی، اور نام لکھا ہوتا ہے اس نے لیلا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو پاگل اور بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ محمد اکرم بنام زلیخا یہ پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ اپنے اس میں لگا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آوارہ اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، تاش کی گڈی لے لی، آپ نے 12 گوٹیاں کھیل رہے ہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر، اسنوکر کھیل رہے ہیں جی، ڈبو اور یہ اور فلاں پڑھ کر نہیں دیتے، پھر رہ جاتے ہیں بے روزگار، پھر ہمیں نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، پھر ہمیں تھوڑا سا اماؤنٹ ملتا ہے، اس میں پھر بعض اوقات ہمیں وہ منزل نہیں مل پاتی۔ اب وہ فلموں کے اندر تو چل جاتا ہے جی، ہیرو بالکل فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، تب بھی ہیروئن نے کہا سب کچھ آپ پہ قربان، گھر والوں سے بغاوت کی شادی ہو گئی۔ ہمارے جو آج کل کے جدید ہیرو ہیں وہ اسی طرح کے خواب دیکھتے ہیں، میں چاہے فٹ پاتھ پہ رہوں، چل سے پیوں، بس لڑکی کو اشارہ کروں گا، بولی بھائی کہاں چلنا ہے بتاؤ، چلیں؟ ارے بھائی بے وقوفو، یہ حقیقت ہے، اس طرح لڑکیاں حاصل نہیں ہوتی ہیں، ٹائم ضائع ہوگا، وقت برباد ہوگا، پھر وہ تھوڑے پہ گزارا کرنا ہوتا ہے، اس میں پھر اگر شادی ہو بھی جاتی ہے، آج یہ ختم آج وہ ختم، اگر فرض کر لیں مطلوبہ لڑکی سے بھی آپ کی شادی ہو گئی، 4 دن میں عشق کا جوش ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب آٹے دال کا بھاؤ دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا۔ میرے ایک شاگرد کی شادی ہوئی تو میں نے فون کیا، اس نے شادی کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دیا، بیچارے نے پیسہ کمانا تھا، اب کیا کرے؟ تو میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال چال ہے؟ کہنے لگا استاد صاحب مجھے تو پیمپروں نے مار دیا۔ آیا کہتا ہے آدھی تنخواہ تو پیمپر میں نکل جاتی، بچہ ہی 2-2 ڈھائی ہزار 3-3 ہزار کے دودھ پی جاتا ہے، اور پیمپر لا کر دیکھیں آج کل کی بچیاں نہیں ہیں کہ وہ ہاتھ ڈالیں گے، کہتے نہیں، یوں نکالو اور پھینکو۔ وہ پہلے دور کی خواتین تھی، آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، ہماری والدہ نے بھی اسی طرح وہ کپڑے باندھ رہی ہیں جی، وہ کپڑا دھو رہی ہیں، اس کو سکھا رہی ہیں، پھر اس کو یوز کر رہی ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں اس بات کی قائل نہیں ہیں، اگر زیادہ بولیں گے غلام مصطفیٰ خود کر لو۔ آپ گئے ملنے کے لیے، پتہ چلا باتھ روم میں بیچارہ گھسا ہوا ہے، بچوں کے پیمپر صاف کر رہا ہے، پیمپر اتار رہا ہے، تو یوں صورتحال۔ تو بھائی اس لیے میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیں، اچھا کام کریں اور کورسز کریں، IT کے کورسز کر لیں، گھر بیٹھ کر آپ کی اچھی خاصی ارننگ ہوگی۔ اور اگر آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیندار کو کبھی محتاج اور بھوکا نہیں مارے گا، اگر اس نے اچھے انداز سے دین حاصل کیا ہوگا اور سے اس کو استعمال کرے۔ اتنا پیسہ ہے دین کے اندر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور طیب اور حلال۔ بعض اوقات میری امی مجھے کہتی ہیں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا دین کی طرف نہیں آتے، اس میں اتنا اللہ نے برکت اور حلال رکھا ہوا ہے، دنیا کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہوتے۔ ہمارے یعنی جو باہر سے ہمیں لوگ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دے دیتا ہوں، اپنے ٹیچرز کو، بچیاں ہیں بچے ہیں، الحمدللہ مہینے کے 40,000 50,000 ارننگ ان کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں، گھر بیٹھ کر رزق حلال طیب۔ ایک ٹیوشن 10-10 ہزار کے بھی ہو، 5 ٹیوشن اگر لے لیں اور دین پڑھا رہے، 50,000 تو کہیں پر بھی نہیں۔ تو یوں دین، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کا مطلب ہی نہیں کہ دنیا کمانے کے لیے دین حاصل کریں، لیکن حلال ایک ذریعہ تو ہے۔ آج کل کے دور میں جتنا گھر سے کم باہر نکلے بہت اچھا ہے۔
الدین کی خدمت بھی اور گوشہ نشینی کا فائدہ بھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال آپ اگر دنیاوی فیلڈ میں بھی ہیں یہ بھی ضروری ہے، وہ اس کا انکار نہیں، لیکن دیانتداری سے پڑھیں، ایمانداری سے پڑھیں۔ پھر یہ نہ کریں کہ اگر آپ کام چوریاں کریں اور بعد میں جب آپ ایک ایسی عمر کے سٹیج پر آ جائیں کہ آپ کو نوکری نہ ملے اور آپ کی سابقہ زمانے میں کی گئی کوتاہیوں کے نتائج آپ کے سامنے آئیں تو آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے گورنمنٹ کو بد دعائیں دیں، کمبخت نوکری نہیں دے رہے، ہم نے تو اسی لیے ووٹ دیا تھا کہ نوکری ملے۔ تو بھائی آپ نے پھر کیوں نہیں ہے خود کیوں اپنے ساتھ دیانتدارانہ معاملہ کیا؟ کس بیس پر آپ کو جاب ملے گی یہ بتائیے؟ کوئی ہے ہنر آپ کے ہاتھ میں؟ جو ہنر تو نہیں ہے۔ تو یوں میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں ورنہ تباہی تباہی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے نوجوان عشق میں ناکام ہو گئے، دیگر معاملات میں، تو یہ اب مجھے کسی نے بتایا کہ ایک پڑوسی ملک کا ایک نوجوان حافظ قرآن، وہ کسی نے نبی کریم کی شان میں غیر مسلم نے گستاخی کی، اس حافظ صاحب نے اپنے آپ کو پھانسی چڑھا دیا اور پیغام یہ چھوڑ کر گئے کہ چونکہ یہ گستاخیاں سرعام ہو رہی ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تو میں نے اپنے آپ کو میں ہلاک کر دیا۔ اب حافظ قرآن تو تھے، شاید کاش وہ صاحب علم بھی ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ یہ کرنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا۔ آپ اگر مجبور محض ہیں تو کم از کم دل میں برا جانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قدرت و طاقت دی ہے تو اپنے اطراف کے علماء کی ہدایت کی روشنی میں آپ پرامن جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں وہ کریں، لیکن انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو اب یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا بعض اوقات اس طرح بھی شیطان بہکا دیتا ہے۔ ماں نے ڈانٹا، والد صاحب نے ڈانٹا، خصوصاً جو ینگسٹر ٹین ایج کے جو بچے ہیں نا، اس میں ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ذرا بھی ماں باپ ڈانٹے ڈپٹے تو ایک دم تیش میں آتا ہے انسان، اور شیطان فوراً کہتا ہے اب تجھے ان کو سبق سکھانا ہے۔ کیسے سبق سکھانا ہے؟ تھپڑ تو مار نہیں سکتے ماں کو، باپ کے منہ پہ مکہ تو مار نہیں سکتے، کیا کریں؟ شیطان کہتا ہے اپنے آپ کو پھانسی پہ لٹکا، ہلاک کر، پھر دیکھ جب کیسے روئیں گے یہ۔ بس آدمی وہ سوچتا ہاں چلو ٹھیک ہے، اب یہ نہیں سوچتا بھائی جب تو مر جائے گا تو دیکھ ہی نہیں پائے گا کہ کتنا تڑپ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ چلو آپ بیمار ہو گئے، اب ماں بیٹا یہ کھا لے یہ پی لے، تو آپ کہ ہاں اب آئی نا لائن پر، تو چلو کچھ حفظ نفس بھی حاصل ہو جاتا، لیکن آپ نے تو ہلاک کر دیا اپنے آپ کو۔ آپ گئے جہنم میں، قیامت تک وہ عذاب ہوتا رہے گا جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو جس طرح ہلاک کرے گا قیامت تک اسے اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ جس نے زہر پیا اس کو زہر پلایا جائے گا، جس نے اپنے آپ کو لوہے سے ہلاک کیا اس کو لوہے سے ہلاک کیا جائے گا، اور پھر جہنم میں بھی یہ ایک روایت کے مطابق ایسے ہی عذاب ہوگا جیسے دنیا میں ہلاک کیا۔ تو ٹینشن کتنا ہی زیادہ ہو جائے، فرسٹ آف آل فوراً اس کو کسی اپنے قریبی دوست سے شیئر کریں جو آپ کے راز کی حفاظت کر سکتا ہو، اور بچوں سے تو میں گزارش کروں گا اپنے ماں باپ کو دوست بنائیں، ان سے شیئر کریں، اور ورنہ اپنے کسی اچھے دیندار دوست سے شیئر کریں کہ یار دماغ بہت میرا آؤٹ ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا سمجھاؤ، وہ آپ کو پیار محبت سے سمجھائے گا، پریشر کم ہوگا۔ ورنہ آپ اگر اپنے آپ کو کمرے میں مقید کر دیں گے، خود سوچتے رہیں گے، تو شیطان بھیانک انجام کی نشاندہی کروا کر آپ کو خوفزدہ کر کے حتیٰ کہ خودکشی کی طرف لے جائے۔ یہ ہے اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔